بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. تعالیٰ کا حکم ہم ماں باپ کی عزت کریں، ہم بڑوں کا ادب کریں، ہم چھوٹوں پر شفقت کریں اور ہم علماء دین کی قدر کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی قدر نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، ایسا بندہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو دین اسلام ہم کو ہر چیز بتلاتا ہے، دین اسلام ہم کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتلاتا ہے۔ ہم اگر اپنے گھر کے اندر بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کی بات کو سنیں۔ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوان بنا دیا اور کاروبار بھی دے دیا اور ماں باپ کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو وقتی طور پر نامناسب بات ہے، تب بھی ماں باپ کے بات کو خاموشی سے سن لینا چاہیے۔ آج کل بیچارے ماں باپ مظلوم بن چکے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ وہ بیچارے اچھی بات بھی بولتے ہیں تو نوجوان کو غصہ آتا ہے۔ عجیب دنیا کا تماشا ہے، ہم باہر لوگوں کی بات تو مانتے ہیں، گھر پر باپ کی بات کو نہیں مانتے۔ بہت صاف اور کھلی بات ہے۔ حضور نے فرمایا، قرب قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ دوستوں کی بات کو مانیں گے، باپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ لوگ ماں کو نوکرانی کا مقام دیں گے، ماں کو ماں کا مقام نہیں دیں گے، قیامت کی نشانی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ اس میں کہتے ہیں کتنے احسان ہیں تمہارے ماں باپ کے تمہارے ساتھ میں، بالخصوص ماں کا کتنا کرم تمہارے ساتھ میں کہ 9 ماہ تک اس نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور کیا تکلیف ہوتی ہے وہ خواتین جانتی ہیں۔ بالخصوص 9 مہینے کے اندر سونا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی اس کروٹ سے کبھی اس کروٹ، سونا مشکل، چلنا مشکل، کھانا مشکل، پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 9 ماہ تک تو بچہ رات میں روتا ہی رہتا ہے، پریشان کرتا ماں کو، رات بھر ماں کو سونے نہیں دیتا ہے، ماں کو بے چین رکھتا ہے۔ اور جب یہی بچہ باپ کی محنت، وہ مزدوری سے پڑھ لکھ کر آگے بڑھتا ہے اور جوان بنتا ہے، اور جب 2 ٹکے جیب میں آتا ہے تو یہی وہ جوان جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں اس کو ادھر ادھر لے کر پھرا کرتی تھی وزن کے ساتھ میں، اور آج یہی وہ جوان ہے جو ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، آج یہی وہ جوان ہے جو ماں کو ڈنڈا دکھاتا ہے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ درد دل کی گفتگو کر رہا ہوں، یہ حقیقت حال میرے سامنے ہے۔ وہی باپ جس نے محنت مزدوری کر کر پسینہ بہا کر کم کھا کر تمہارا پیٹ بھرا، اور آج وہی جوان 2 ٹکے جیب میں آ کر باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ توف ایسی زندگی پر، ایسے نوجوان کے اوپر۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کی نماز قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں جو ماں باپ کے دل کو دکھائیں گا۔ دین صرف کرتے اور پائجامے کا نام نہیں ہے، دین صرف پگڑی اور داڑھی کا نام نہیں ہے،
دین تو مکمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیا ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا تمہارے ماں باپ مشرک ہو، اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ علقمہ صحابی رسول ہے، انتقال ہونے لگا۔ صحابہ کے زمانے کے اندر صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ علقمہ مسجد کا کھوٹا ہے۔ کھوٹا سمجھتا ہے نا؟ انہیں زیادہ مسجد میں رہا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ علقمہ ان کا نام تھا، بڑے صحابی رسول ہیں۔ روزے میں زندگی گزری، تہجد میں اور عبادات کے اندر، لیکن بیوی کے بات زیادہ مانتے تھے، ماں کی بات زیادہ نہیں مانتے تھے۔ ماں کی بات پر بیوی کے بات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آخری وقت ہے، کلمہ جاری نہیں ہوتا، صحابہ کرام کلمہ پڑھا رہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں، ان کی بیوی نے حضور پاک علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، میرے شوہر علقمہ آپ کا صحابی آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے، تشریف لائیے گھر پر۔ حضور پاک علیہ السلام کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور نے کلمہ پڑھایا، ان کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور نے کہا علقمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ حضرت زبان میں طاقت نہیں کلمہ پڑھنے کی، بول سکتا ہوں کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ بھاپ گئے، کہا تمہاری ماں کے ساتھ کچھ معاملہ ہے؟ کہا میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے پیغام بھیجا، جا اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ جب ان کے والدہ آئے تو حضور پاک علیہ السلام کا اماں تم اس سے ناراض ہو؟ کہا میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہیں؟ کہ بیوی کی بات زیادہ سنتا، میری بات کم سنتا تھا، میری بات کی اس کے پاس اہمیت نہیں تھی۔ کہا معاف کروں گی؟ کہا معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی جاؤ بلال جنگل سے لکڑیاں لاؤ۔ کہا حضور لکڑیاں کیوں منگاتے ہو؟ کہا ہم تیرے بیٹے کو تیرے سامنے جلائیں گے۔ کہا حضرت میرا بیٹا ہے وہ جلیں گا، مجھے تکلیف ہوں گی۔ کہا بہن ماں تیرا بیٹا علقمہ تیرے سامنے لکڑیوں پر جلیں گا، تجھے تکلیف ہوں گی، اس سے خطرناک جہنم کی آگ ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کہا حضور میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ ادھر معاف کے جملے نکلے، ادھر زبان پر کلمہ جاری ہوا، انتقال ہو گیا۔ صحابی رسول ہے، کلمہ جاری نہیں ہو سکتا ہے مگر ماں ناراض ہے۔